والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے کتاب التوحید کے ساتھ ہیں۔ کتاب التوحید کا آج 42واں باب ہے، 42۔ باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی من لم یقنع بالحلف باللہ۔ باب جو کچھ آیا ہے اس شخص کے بارے میں جو لم یقنع تسلیم نہ کرے، جو نہ مانے، کس کو؟ بالحلف باللہ، اللہ کی قسم کو۔ یعنی کہ آپ نے کسی سے قسم لی، اس نے اللہ کی قسم دے دی اور آپ نے اس پہ اطمینان کا اظہار نہیں کیا، آپ اس پہ مطمئن نہیں ہوئے، بلکہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں، تم قسم اٹھاؤ اپنے پیر صاحب کی، تم قسم اٹھاؤ اپنے والد کی۔ تو یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جو غیر اللہ کی قسم کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کی قسم پہ وہ مطمئن نہیں ہے۔ اس باب کا کیا تعلق ہے ہمارے موضوع سے؟ ہمارا موضوع کیا ہے؟ توحید۔ تو اللہ رب العزت کی قسم اٹھانا یہ توحید کے لوازم میں سے ہے۔ اگر آپ توحید کو مانتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی قسم اٹھائیں، غیر اللہ کی قسم نہ اٹھائیں۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ ایسے ہی جب آپ توحید کو مانتے ہیں تو توحید کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی اللہ کی قسم اٹھائے تو آپ اس پہ اکتفا کریں، اس کو تسلیم کریں، اس کو مان لیں اور اس سے غیر اللہ کی قسم اٹھانے کا مطالبہ نہ کریں۔ اس معاملے میں کتاب کے مؤلف سب سے پہلے حدیث ابن عمر لے کر آئے ہیں، یعنی کہ وہ حدیث جس کے راوی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آبا کی قسمیں نہ اٹھاؤ، اپنے آباء و اجداد کی، باپ دادا کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ لا اس کا معنی ہوتا ہے نہ، تو یہ نہیں کے لیے ہے، روکنے کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والد کی قسم اٹھانا، باپ دادا کی قسم اٹھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ شاید آپ کے ذہنوں میں یہاں پہ یہ سوال آئے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ غیر اللہ کی قسمیں نہ اٹھاؤ، یہ کیوں کہا کہ آبا کی قسمیں نہ اٹھاؤ؟ یعنی کہ قسم اٹھانا جائز نہیں ہے غیر اللہ کی، چاہے والد کے علاوہ، باپ دادا کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ مثال کے طور پہ زمین کی قسم اٹھانا، رزق کی قسم اٹھانا، دھرتی کی قسم اٹھانا، پیر صاحب کی قسم اٹھانا، تو یہ سب ممنوع ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آبا کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کرتے ہوئے مثال اس کی دی ہے جس کی عام طور پہ اس زمانے میں قسم اٹھائی جاتی تھی، اور عام طور پہ اس زمانے میں قسم اٹھائی جاتی تھی باپ دادا کی۔ تو اس لیے آپ نے کہا لا تحلفوا بآبائکم، باپ دادا کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ مقصود یہی ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ، کیونکہ ہمیں دیگر احادیث کے ذریعے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نے غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کیا ہے۔ غیر اللہ کوئی بھی ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کعبہ شریف ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ مثال کے طور پہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 3251، 3251، کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ تو غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔
غیر اللہ کوئی بھی ہو، آباء و اجداد ہوں یا کوئی اور ہو۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں من حلف باللہ فلیصدق، جو اللہ کی قسم اٹھائے وہ سچی قسم اٹھائے، وہ جھوٹ بولنے سے گریز کرے۔ آپ سوچیں کہ آپ کس کی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے نام کو آپ جھوٹ کے لیے استعمال نہ کریں۔ اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسم اٹھانا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس کو یمین غموس کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ قسم ہے جو انسان کو جہنم کی آگ میں ڈبونے والی ہے، جہنم کی آگ میں داخل کرنے والی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھانا اور جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، یہ بہت سی احادیث میں وعدے کیا گیا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 6675، 6675۔ جناب عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 کسی کو ناجائز طور پہ قتل کرنا، نمبر 4 جھوٹی قسم اٹھانا۔ تو اللہ کی قسم اٹھائی جائے اور اس میں جھوٹ سے کام لیا جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں داخل کر دینے والا گناہ ہے۔ اس حدیث کا تیسرا جملہ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، کہ جس کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی جائے، فَلْيَرْضَ، پس چاہیے کہ وہ اس پہ راضی ہو جائے، اس پہ مطمئن ہو جائے۔ تو اس جملے کا ہمارے باپ کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ جب آپ کے لیے قسم اٹھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی تو آپ اس پہ مطمئن ہو جائیں، یہ مطالبہ نہ کریں کہ چونکہ تو پیروں کو ماننے والا ہے، تو قبر پرست ہے، اس لیے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی قسم اٹھا، اس لیے تو اس بابے کی قسم اٹھا جس کی تو نے بیعت کر رکھی ہے، اس لیے چونکہ تو یہودی ہے تو عزیر علیہ السلام کی قسم اٹھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قسم اٹھا، تو عیسائی ایسے تو عیسیٰ علیہ السلام کی قسم اٹھا۔ نہیں، آپ نے جس سے قسم لینی ہے اللہ کے نام پہ لینی ہے، غیر اللہ کے نام کی قسم لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے وہ غیر اللہ کی قسم اٹھائے تو شرک ہے، ایسے ہی آپ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کا مطالبہ کریں گے تو آپ بھی شرک کا ارتکاب کریں گے۔ تو آپ فرما رہے ہیں وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، جس کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی جائے وہ راضی ہو جائے۔ اس کا ایک مطلب میں نے پہلے بیان کر دیا، یعنی کہ آپ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کا مطالبہ اس سے نہ کریں۔ اور اس جملے کا دوسرا مطلب یہ نکلا کہ جب اللہ کی قسم آپ نے لے لی ہے تو اب آپ مطمئن ہو جائیں۔ ہوتا کیا ہے، کیس جاتا ہے عدالتوں میں، کیس لے جانے والے آپ ہیں، عدالت آپ سے مانگے گی گواہ، ثبوت، شواہد، قرائن، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے۔ اب عدالت مدعا علیہ سے مطالبہ کرے گی، جس کے خلاف آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے، جس کے خلاف آپ نے کیس کر رکھا ہے، اس سے مطالبہ کرے گی کہ تم قسم اٹھاؤ۔ اس کے پاس تو گواہ نہیں ہے، لیکن تم قسم اٹھاؤ کہ جس چیز کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس کی ہے، تم قسم اٹھاؤ کہ اس کی نہیں بلکہ تمہاری ہے۔ اب وہ قسم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ نہیں، آپ کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا، چاہے دلی طور پہ آپ اس پہ مطمئن نہ ہوں، یعنی کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ چیز آپ کی ہے، اس کی نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، اس کے باوجود آپ وہ فیصلہ قبول کریں کیونکہ اس نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ اللہ کا نام جو استعمال ہوا ہے اس کا آپ احترام کریں۔
یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اسے روایت کرنے والے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. نمبر ہے 3444 3444. راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رأى عیسی ابن مریم رجلا یسرق. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا. فقال له اسرقت، تو اس سے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تو نے چوری کی ہے؟ قال کلا، اس نے کہا ہرگز نہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی. اس کے بعد اس نے قسم اٹھائی، کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی. اب اس نے قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ کی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن چونکہ اس نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وکذبت عینی، تو نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں اور میں اپنی آنکھوں کی تکذیب کرتا ہوں. میں تمہاری قسم کو قبول کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کی تکذیب کرتا ہوں، اپنی آنکھوں کو غلط قرار دوں گا. کیا مطلب ہے اپنی آنکھوں کو غلط قرار دوں گا؟ علماء کرام نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ میں یہ مراد لوں گا کہ شاید وہ مال جو تو پکڑ رہا تھا اس میں تیرا کوئی حق ہوگا، تیرا کوئی حصہ ہوگا. یا میں یہ سمجھوں گا کہ جو مال تو پکڑ رہا تھا اسے پکڑنے کا تجھے مالک نے حکم دیا ہوگا. تو کوئی نہ کوئی میں ایسی توجیہ کر لوں گا جس کی وجہ سے تمہاری قسم کا اعتبار کر لوں اور اپنی آنکھوں کی تکذیب کر دوں. اس حدیث کے آخری جملے میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن لَّمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، اور جو راضی نہ ہو، مطمئن نہ ہو، یعنی کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی گئی پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے، پھر بھی وہ راضی نہیں ہے، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. فلیس من اللہ، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کی قسم اٹھائی جائے اور آپ فیصلہ پھر بھی نہ مانیں تو یہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے. کیونکہ فلیس من اللہ کے الفاظ ہیں، بہت بڑی وارننگ ہے کہ جو مطمئن نہ ہو اللہ کے نام پہ اٹھائی گئی قسم پہ تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نام پہ جو قسم اٹھائی گئی ہے اس پہ جو راضی نہیں ہے وہ یا تو اس لیے راضی نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم لینا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی عیسائی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی قسم اٹھائے تو مجھے تب یقین آئے گا، یہودی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قسم اٹھائے تب مجھے یقین آئے گا، مسلمان ہے لیکن پیروں کو، فوج شدگان کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم سمجھنے والا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اپنے پیر صاحب کی قسم اٹھائے تب مجھے یقین آئے گا. اگر اس قسم کا معاملہ ہے تو آپ کا اس پہ راضی نہ ہونا یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ آپ غیر اللہ کی قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ غیر اللہ کی قسم کا مطالبہ نہیں کر رہے لیکن آپ اس فیصلے پہ راضی نہیں ہیں تو پھر یہ کبیرہ گناہ ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل ہو آپ کے پاس جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہوں کہ جھوٹی قسم اٹھائی گئی ہے، تب آپ پہ واجب نہیں ہوگا کہ آپ اس کی تصدیق کریں اور اس کی بات کو مانیں. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابن ماجہ نے
اور سنن ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 2101 2101۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر باب تھا جس سے ہم فارغ ہوئے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ الباب الثالث والاربعون، باب نمبر 43 ہم مسائل رہ گئے ہیں۔ اسماعیل بھائی میرے پاس موجود ہیں، اللہ نے کچھ ذائقہ خیر دے، بتا رہے ہیں کہ مسائل پہلے باب کے رہ گئے ہیں۔ جی ہاں، فیہ مسائل، اس باب میں کئی ایک مسائل ہیں۔ پہلا، الاولی النہی عن الحلف بالآباء، کہ ہمیں حدیث سے پتا چلا کہ آباء و اجداد کی قسم اٹھانا ممنوع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے، اس کی دلیل بھی دی جا چکی ہے، آج بھی دلیل دی ہے میں نے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 3251 3251 کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ دوسرا مسئلہ، الامر للمحلوف له باللہ ان یرضى، حکم دیا گیا ہے کس کو؟ اس شخص کو جس کے لیے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے، یعنی کہ آپ نے قسم کا مطالبہ کیا اور آپ کے لیے آپ کے مخالف نے، جس سے آپ کا جھگڑا ہے، جس سے آپ کا معاملہ ہے، اس نے اللہ کی قسم اٹھائی، تو الامر حکم دیا گیا ہے للمحلوف له باللہ، اس شخص کو جس کے لیے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے، کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان یرضى، کہ وہ اس پہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، وہ اس فیصلے کو قبول کر لے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، وعید من لم یرضى، وعید وارننگ، دھمکی اس شخص کے لیے جو راضی نہیں ہوتا، یعنی کہ جو اللہ کے نام پہ اٹھائی گئی قسم پہ راضی نہیں ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ تم قسم اٹھاؤ اپنے پیر کی، تم قسم اٹھاؤ اس نبی کی جس کو تم نبی مانتے ہو، تم قسم اٹھاؤ فلاں فرشتے کی، تم قسم اٹھاؤ فلاں جن کی، تو اس کے لیے وعید ہے۔ اور وعید کیا ہے؟ وارننگ کیا ہے؟ فلیس من اللہ، کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر 43 کی طرف، 43، باب قول ما شاء اللہ وشئت، یہ باب کس بارے میں ہے؟ یہ الفاظ کہنے کے بارے میں ہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی کہ اگر کوئی یہ الفاظ استعمال کرتا ہے اپنے دوست سے گفتگو کرتے ہوئے، اپنے والد صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے، کسی اور سے گفتگو کرتے ہوئے، کہ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، تو ان الفاظ کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ الفاظ استعمال کرنا جائز ہے؟ اور اس سے پہلے یہ سوال اٹھے گا کہ اس باب کا ہماری کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہماری کتاب کا موضوع کیا ہے جی؟ کتاب توحید، اور توحید بھی کون سی؟ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، یہ کتاب اس توحید کے بارے میں ہے جو توحید اللہ کا بندوں پہ حق ہے، ان کے توحید الوہیت، توحید عبادت۔ تو یہ باب جو ہے اس کا تعلق ان امور سے ہے جو کمال توحید کے اپوزٹ ہیں، جو کمال توحید کے مخالف ہیں، یعنی کہ توحید کے کمال میں سے یہ ہے کہ آپ اللہ کی قسم اٹھائیں، جس کا تذکرہ پچھلے باب میں ہو چکا، اور توحید کے کمال میں سے ہے کہ آپ الفاظ میں بھی، کیا بات کر رہا ہوں میں؟ الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کریں، تو یہ ہے کمال توحید۔ اور الفاظ میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، یہ کمال توحید کے کیا ہو گیا؟ خلاف ہو گیا، اس کے اپوزٹ ہو گیا۔ یاد رہے کہ شرک کبھی دلی عقیدے کے ذریعے ہوتا ہے
کبھی اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے. اور اس باب کا تعلق کون سے شرک سے ہے؟ اس شرک سے جس کا تعلق الفاظ سے ہے. یاد رہے کہ بندے کی مشیت کا اقرار اور اس کا اعتراف قرآن و حدیث میں موجود ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بندے کی مشیت نہیں ہے، بندے کا ارادہ نہیں ہے. نہیں، اللہ نے بندے کو ارادہ دیا ہے، اللہ نے بندے کو مشیت دی ہے. بندہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی مکان بنانا چاہتا ہے، یہ اس کی کیا مشیت ہے؟ یہ اس کا ارادہ ہے. کھانا کھانا چاہتا ہے، یہ اس کا ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے. تو بندے کو اللہ نے ارادے کا اختیار دیا ہے، مشیت کا اختیار دیا ہے، لیکن بندے کا ارادہ، بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں اذا الشمس کورت میں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مشیت تب پوری ہوگی جب اللہ کی مشیت ہو. انسان ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے، مشیت کرتا ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکے گا. ایک آدمی کھانا کھانا چاہتا ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہے تو وہ کھانا نہیں کھا سکے گا. وہ کھانا کھانا چاہتا ہے اور اللہ کی مشیت ہے تب وہ کھانا کھا سکے گا. ایک آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو گناہ کر سکے گا، ورنہ نہیں کر سکے گا. یاد رہے کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے، اللہ کی رضا اور محبت اور چیز ہے. اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے؟ کہ انسان وہ کام کرے جو خیر پہ مبنی ہے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ کرے، اذکار کرے. جہاں تک تعلق ہے گناہوں کا، تو اللہ راضی نہیں ہے اس بات پہ کہ انسان گناہ کرے، لیکن اللہ نے بندے کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، مشیت دی ہے، گناہ کر سکتا ہے. لیکن وہی گناہ کر سکے گا جس گناہ کے پیچھے اللہ کا ارادہ اور مشیت بھی ہو، اللہ کی اجازت ہو. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی گناہ نہیں کر سکتا. اور اللہ کی اجازت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے مہلت دی ہوئی انسانوں کو کہ میں نے تمہیں ہدایت کی باتیں بتا دیں، خیر کی باتیں بتا دیں، شر کی باتیں بتا دیں، نبی بھیج دیے علیہ الصلوۃ والسلام، آسمانی کتابیں نازل کر دیں، میرے فرامین پہنچ چکے، میری تعلیمات پہنچ چکی. اب تمہیں میں نے ارادہ دے دیا ہے، خیر کا کام کرنا چاہتے ہو خیر کا کام کر لو، گناہ کرنا چاہتے ہو گناہ کر لو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو بندے کی مشیت ہے اور اس کی مشیت کا اعتبار ہے، لیکن بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اچھا، جب انسان نے کہنا ہو کہ جو اللہ چاہے، جیسے اللہ چاہے، تو کامل درجہ یہ ہے کہ انسان کہے ما شاء اللہ وحدہ، کہ میں وہ کروں گا جو تنہا اللہ چاہے گا. کام وہی دنیا میں ہوتا ہے جو تنہا اللہ چاہے. یہ کامل درجہ ہے اور جائز ہے. پہلا کیا تھا؟ کامل درجہ، افضل درجہ. اب کیا کہ جائز ہے کہ آپ یوں کہیں کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے، پھر جو فلاں چاہے، پھر ثم کا لفظ آ گیا پھر. تو یہ جائز ہے. شرط یہ ہے کہ جس کی مشیت کا، جس کے ارادے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی مشیت ہو، اس کا ارادہ ہو. کیا مطلب اس کی مشیت ہو، اس کا ارادہ ہو؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا اور جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ چاہیں گے. تو کیا یہ کہنا جائز ہے شیخ صاحب؟ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شیخ صاحب کی مشیت نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. تو آپ نے اس معاملے کی نسبت اللہ کی مشیت کی طرف کر دی،
اور کہا پھر اس کے بعد مشیت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، جب کہ ان کی مشیت اب کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی مشیت نہیں ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں جی میں کھانا تب کھاؤں گا جب اللہ چاہے گا، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی چاہیں گے؟ کیوں جی شیخ صاحب چاہیں گے؟ اب ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں یا نہیں کھانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری دعا سے پکار سے غافل بے خبر لا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ۔ کہ اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اور اگر سن لے مستجابوا لکم تو تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ تمہاری پکار کو سنتا ہی نہیں ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ہمارے پکارنے کا نہیں پتا، چاہے جائے کہ انہیں ہماری مشیت کا علم ہو، ہمارے دلوں کے حالات سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو ہماری دعا کا نہیں پتا جو ہم اونچی اونچی آواز سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو عالم الغیب ہو۔ عالم الغیب ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جو قبروں میں مدفون ہیں، قبروں میں جا چکے، وہ نہیں جانتے کہ باہر انہیں پکارا جا رہا ہے، ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، اس چیز کا انہیں علم نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ چاہے پھر فلان چاہے، اور فلان جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، تو اس کے یہ الفاظ شرکی الفاظ ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں ما شاء اللہ و شاء فلان، جو اللہ چاہے اور فلان چاہے، یہاں پہ کیا آ گئی؟ واؤ، اور ثم نہیں ہے، واؤ میں کیا پائی جاتی ہے؟ برابری۔